نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا تو. جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہو تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسے صورت. غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی ہوئی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفی مسلک میں تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں، ضروری ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ بھی وضو کر کے لگانا ہے، بغیر وضو میں بھی لگا سکتے تھے. یعنی ایسی چیز ہے جس کو پاک ہو کے ہاتھ لگانا چاہتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا، وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن جب وضو کی نیت کر کے اس وقت احتیاط کرو گے ہاتھ نہ لگے. بتا حنفی مسلک میں جو ہے وہ وضو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک پردے کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. جیسے باقی کسی جگہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط دے. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1-2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. بالکل وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مارنے شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایک قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس میں بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو. بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے؟ یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں, اطمینان کر لیں کہ اب کری آنا ختم ہو گئی ہے, تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے, تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یہ بتا دوں, قیامت آ جائے گی, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے, جو کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. طارق مسعود صاحب, واہگہ بارڈر سے پہلا ہی سوال ہے جی, محمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے, اور ابھی میں کامنٹ دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کے طارق مسعود بنوں گا. تو خیر آپ جواب عنایت فرمائیں گے, کیا ناپاک کپڑوں کو آٹو مشین میں ڈالنے سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نیز دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بار بار آ چکا ہے سوال. دیکھیں, آٹو مشین میں کپڑے ڈال کے پاک و صورت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آٹو مشین میں اگر کپڑے ڈالے ہیں تو پاک و صورت میں ہوں گے کہ یا تو اس میں پانی کو جاری کیا جائے, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے آٹو مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سارے کام خود بخود کرے گی, تو وہ جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ مشین پانی کو جاری نہیں کرتی. یا پھر یہ کہ اتنا پانی اس میں ہو کہ 3 دفعہ پانی وہ مشین نکال کے باہر پھینک دے. تو اگر یہ دونوں عمل نہیں ہوتے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آٹو مشین میں کپڑے دھونے کے بعد ایک مرتبہ اس میں سے اس کے آٹو سسٹم کو بند کر کے اس مشین میں پانی ڈالیں, ایک طرف سے پانی جائے اور دوسری طرف سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. تھوڑی سی دیر یہ عمل ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. دوسرا کیا پوچھا انہوں نے؟ دوسرا پوچھا ہے کہ دھوبی والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ دھوبی کا یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ کپڑے پاک کر کے دیتا ہے, یعنی وہ پروسیس جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, پانی کو بہا دیا جائے یا کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے, اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے تو پھر تو جائز ہے. یعنی جائز کا مطلب کپڑے پاک ہو جائیں گے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر فقہ کا قاعدہ ہے الاصل فی کل شیء بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی. اگر کپڑے پاک دیے تھے تو پاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور اگر پہلے سے ناپاک تھے تو ناپاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو جس حالت میں کپڑے دیے ہیں وہ ویسے ہی سمجھے. صاحب, نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم مستری جائز ہے؟ رخصتی ہم مستری کا دوسرا نام ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے احکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی, نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے, جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے, مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں, کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا رخ 50-50 میں آتا تھا نا, 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ. اس نے دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا, اور سب بہنیں رو رہی ہیں, اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی, چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے, پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لے. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرم میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے, یا تو آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. یعنی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں, اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہتے ہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, غلط ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو, بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار میں مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی, پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں
سعودی عرب میں رہتے ہیں, وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے, آسان بنانا چاہو بہت آسان. پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بھائی نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی والے بوڑھے بھائی ایک دم بات, ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل بہت مشکل, ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی, بچوں کا کھیل تھوڑی. اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں, اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں, اور پھر بھائی وہ تباہی, جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا. لڑکا بھی یہی باتیں کرو تو بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی, 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے. ایسے ہی بنا کے نا وہ بھائی وہ کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. ہلکا لو, بہت ہلکا. تو بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے, پارسل کر کے ادھر بھیجو, ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی, 2 بول بلواؤ گواؤں کی موجودگی میں, بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو میں, تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے, کون کھلائے گا, شوہر کھلائے گا. 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے, کھلا دو. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہے نا, ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک پالس زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے, دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی, شوق خاندانی ہونے چاہیے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, وہی بولا ارے بھائی, میں نے کہا بھائی وہی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا, دوسری تو اکیلی ہوگی نا, تو وہ کہاں رہے گی. تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں 1 کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا, 2500 کرایہ تھا اس کا. میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا فی الحال یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کمرہ بڑا ہے اس کا, ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے, فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ رہی ہے نا, پارسل کر دیں وہاں, ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی, نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی میاں دے رہا ہے, پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا, نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے. اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے, عین وقت نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں, دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں, یہ صحیح, اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں, رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے, لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہو یار. تو ایسے ہی ہوا, میں گیا, میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے, 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے, عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. انہوں نے کام نہیں کرتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی, وہی ہوا, نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی, ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں, تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے. تو یہی ہوتا ہے, جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین اس وقت سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا, تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے, پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. ایو سمجھ. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی کو سوچتا رہتا ہوں بھائی کہاں سے پورے ہوں گے, تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا, وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے. اب تک 40-40 سال کے ہو گئے, کمارے ہیں, چہروں پہ رونقیں ختم, ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار, پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت, 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے, یہ وہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. اس کو پتا ہے بھائی یہ پالتو لیے ٹینشن کھلانا میں نے, پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی, وہی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے, پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو, اس کو ادھر پارسل کرو, پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار, میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے, اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں. میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے, اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے. اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے, ذہنی بھی, دماغی بھی, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ کام کرتا ہے وہ.
آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہو، ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو، کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں، ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے، اور پھر چائے ناشتے میں لگ جاتا ہے، میں ٹائم بچاؤں گا، یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا، وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا نہیں. تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا، چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے، اس کے بعد تیرا دماغ کیا ہو جائے گا؟ فریش. پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہ بیٹھ. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے، بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے، مرد ہے، انسان ہے، تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی، آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا، انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا، ادھر ادھر دماغ. گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا، جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا. بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو. بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو، بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے، ان کی جو زوجہ تھی یہ بھی عالمہ تھی. بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے، جو اتنے بڑے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی انہوں نے. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے، کام کا آدمی بنتا ہے، اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہو، وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ لونڈا لپاڑا، کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو. ان کو پتہ ہی ہے یہاں کا ماحول خراب کریں گے، لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. تو پتا ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، تمیز سے بیٹھے گا، بغیر فیملی کے آئے گا، یہ لونڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا؟ یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ؟ تو نکاح کو آسان بناؤ، ویری کوئی مسئلہ نہیں، پوری زندگی ادھر پاس ہے. اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ پیغمبر کو فالو کرنا ہے، ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر، پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے، اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا، میں نے رکھ کے دو لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید الانبیاء، آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے، دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا. یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے، زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا، زمان تو آئے گا نا. یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 30 لوگوں کو بھی سناتے. بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج، اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں، تو جورو کا غلام ہے، تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں، صحیح ہے نا، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے. تو تمیز ہے یار، رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی نے اس کی توجیہ کی. غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے،
سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو نارمل ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے، بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں، مقتدا اور رہبر ہیں، جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو، عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو، ایکسکیوز می، پلیز، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہوا یہ گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے. بس مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا. وہ عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں، مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے. میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا، انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی؟ آزاد گھومو پھرو، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا، بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں، تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے، یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں طلاق لے لوں گی، خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہے یا میں کھلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا، یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو، نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے، اول تو نہ دو، کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے. میں دھمکیاں نہیں، دھمکیوں میں دی تو آپ کا DMR بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی، وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی تو بھی کیا ہوگی؟ بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں یار ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہے، ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں.
آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ, بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے ہوئے. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, جو کراچی ہی ہے سارا. جو اب انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ بند کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں, اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا وہ, تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا, اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم. بہرحال حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے. نیت یہ ہے, چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں. زندہ باد نا, اللہ کرے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہے. ابا تیز لہجے سے بات کرے تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو. یہ تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوتی تو کسی اسٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے, تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا ہے جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا تھا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, 1-1 سال کے بعد آپ مہینے میں 1 دفعہ, سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے, اور شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے.
لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیث ہیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی کام ہوتا ہے ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. وہ مان گئی اور میاں گنڈا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم میں بولوں گا نا, وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی, جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو ایک طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. تو بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی تم تو کرو گے. آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے, لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ. یہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ میاں ہے. یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں. یہ میرا آقا ہے, آقا ہے, آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے, دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ سربراہ سربراہ, آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی. تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے؟ آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا. جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں, آپ بہترین اخلاق پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون, عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے, یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے, سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا. تمیز آ جائے, جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. تمیز سے بات کرنا آ جائے, تمیز سے سوچنا آ جائے, جلد بازی کسی کی بات پہ فوراً فتوے لگانا. ابھی کسی نے مجھے فون کیا, مسلسل 1 ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں, وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, وہ کلپ نہیں دیکھا, پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا, لیکن اگر صرف اتنی بات ہے
کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں. کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو. ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس سے تو بائی نیچر ایسا ہے. اللہ کی فطرت ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یہ اس کی ذاتی صفت ہے. اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے، وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، شرکت برداشت نہیں کرتا، تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی، نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے. کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے، یہ مرد برداشت نہیں کرتا. اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں، ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں. باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو صرف، ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. تو حالانکہ اخلاق، اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے. خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا، اللہ پیدا تھوڑی ہوئے ہیں. تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں، 10 چیزیں نکال لیں گے. صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا، اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو. تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا. تو یہ صفات اپناؤ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا، مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی. کیا مخلوق اللہ جیسے بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ، تھوڑی سی آواز ایسا کریں، صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو. اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں. اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے، غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے. میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتویٰ بہت جلدی لگا دیتے ہیں. تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی. اس طرح کیا پھیلے گا؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا. تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی، تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہتے، یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ بولو بھائی فوراً لگا دے گا. تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے. غلط بولے گا تو غلط، اس کو غلط کہا جائے گا. اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے دین کے. اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے. دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا، آپ ہماری رعایت کریں. اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعنا، ہماری رعایت کریں، لیکن وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو، راعینا تھوڑا سا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی یہ زو مانا بات اس لیے کرتے تھے، ڈبل میننگ بات، کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا. تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہے ہیں نا قرآن، غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے. تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے، یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی، وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے، وہ تو مذاق اڑاتے تھے دن رات. تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط معنی کا پہلو غالب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے، دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے، ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں، معاف کر دینا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ، ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی، ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں، لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا، یہ کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا، تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ. پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں
وہی بےغیرتی پھیلائی جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نہ اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے, جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا. حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں, تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں, اس کی میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا, بتا رہا ہوں میں. نفرتیں پھیلیں گی, اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے, کچھ بات نہیں کرنے, ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو یہ تو ہمیں احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے, یہ تو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے, ان کی خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں, تو کوئی معاشرے میں اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیل رہی. اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں, بھائی یہ چیز ہی غلط ہے. ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا, نیک ہونا ثابت ہو گیا, تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط تو کس کو کس پہ محمول کریں گے. ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے, غلط کو غلط کہا جائے گا, صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو آج یہ بہت ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ہم اس دور میں اگر کوئی ایسی یہ حدیث اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے, اور یہ مثال بالفرض حدیث میں نہ ہوتی, اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دے دیتے, بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, فتوے لگتے کہ نہیں لگتے؟ اور بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے, آنکھ تو مادی چیز ہے, اور انسان کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے, اور ایسی تشبیہ کہ پوری آنکھ ہی بنا دیا, ناک بنا دیا, کان بنا دیا, اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں, ہیروئنچی بھی ہیں. چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا, تو بتنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے بنا سکتے. اور اگر کامن سینس استعمال کرو, صحیح سمت میں سوچو, پازیٹیوٹی معاشرے میں پیدا کرو, تو بھائی تشبیہ ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے, اور اس وصف میں بھی علی وجہ الکمال مراد نہیں ہوتا کہ یہ وصف پورا اس میں پایا جاتا ہے, کسی ایک جز میں تشبیہ دی جاتی ہے. تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, کیا مطلب, وہ